السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے کسان بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس جاوید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آج ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا اور آخر تک اس کو دیکھیے گا۔ آج آپ کو کچھ پتے کی باتیں بتانے لگا ہوں کہ وہ میرے بھائی جو بھینس خریدنے جا رہے ہیں اور ایک اچھی بھینس خریدنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھینس خریدتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ بھینس اچھا دودھ دینے والی ہے۔ اس کے اندر بھینس کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہمارے ملک کے اندر بھینس کی عموماً 3 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم نیلی کہتے ہیں، دوسری کو ہم راوی کہتے ہیں، جو کہ ہمارے صوبہ پنجاب کے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو دریائے راوی کا جو بیلٹ ہے اس علاقے میں پائی جاتی ہے۔ تیسری نسل ہم اسے کنڈی کہتے ہیں، جو ہمارے صوبہ سندھ کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نیلی اور راوی دونوں مکس ہو گئی ہیں، لہذا دونوں کو نیلی راوی بولا جاتا ہے۔ تو جب آپ بھینس خریدنے جائیں تو آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بھینس کی کھال کو دیکھنا ہے۔ آپ بھینس کی کھال کو چٹکی میں بھریں، چٹکی بھر کے دیکھیں کیا وہ موٹی تو نہیں ہے۔ اگر وہ موٹی ہے تو اس بھینس کو نہ خریدیں، کیونکہ وہ بھینس اچھا دودھ دینے والی نہیں ہے۔ اچھا دودھ دینے والی جو بھینس ہے اس کی کھال موٹی نہیں ہوتی، وہ بہت باریک ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بھینس کے جو کھال ہے یا جسم کا جو کلر ہے وہ آپ دیکھیں، اس میں کیا وہ سیاہی مائل ہے، یعنی بالکل سیاہ کلر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی پیچز نہ ہوں، یعنی وہ گردن کی طرف سیاہ ہے اور جو کندھوں کے پاس آ کر وہ تھوڑا کم سیاہ ہو گیا ہے، تو پیچز سے بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح جو ہے آپ جو ہے نا اس قسم کی بھینس بھی نہ خریدیں۔ بالکل سیاہ، چمکتا ہوا سیاہ جسے کہتے ہیں، دور سے وہ چمکتا ہوا نظر آئے، وہ والا جو رنگ ہے اس رنگ کی بھینس جو ہے وہ خریدیں۔ وہ بہت اچھا دودھ دینے والی جو ہے نا بھینس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جانور کے جو گردن کے ساتھ اوپر، کندھے کے اوپر جو کھال ہے اس کو آپ کھینچیں، اپنی طرف کھینچیں، اور اس کو جیسے ہی آپ چھوڑیں تو وہ فوراً اپنی جگہ پر چلی جائے، یعنی ایسے جیسے ہم کسی ربڑ کو جب کھینچتے ہیں، جب اسے چھوڑتے ہیں تو فوراً واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں بھینس جو ہے نا، جیسے کہا تھا نا کہ تھن برابر ہونے چاہیے اور ہوانہ ٹکڑ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ سامنے جو بھینس نظر آ رہی ہے اس کے چاروں تھن برابر ہیں اور اس کا جو ہے نا ہوانہ بھی ٹک ٹپ ہے، اور یہ ایک اچھی بھینس ہے، یعنی کہ جو ٹپس ہیں خریداری کے لیے بھینس میں، یہ ایک اچھی بھینس ہے، آپ اس کو خرید کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اس جانور کی جو سکن ہے وہ پتلی، اور یہ دیکھیں یہ کتنی پتلی سکن ہے اس کی نا، تو یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے دودھ دینے والی بھینس کا۔ دیکھیں یہ کھینچ کر اسے وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ فوراً واپس جا رہی ہے، یعنی اس کے اندر کتنی الاسٹیسٹی ہے۔ تو یہ جو الاسٹیسٹی ہے یہ بھی شو کرتی ہے کہ یہ بھینس اچھی دودھ دینے والی بھینس ہے۔ یہ دیکھیں وہ اس نے کھینچا ہے اور جیسے اس نے چھوڑا فوراً اس کی چمڑی واپس چلی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھے دودھ دینے والے جانور کی نشانی ہے کہ اس کے کھال کے اندر الاسٹیسٹی جو ہے نا بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جانور جو آپ خرید رہے ہیں اس کے جسم پر جو بال ہیں
वो पूरे जिस्म पर होने चाहिए, पैच नहीं होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि बाल जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, और वो मोटे नहीं होने चाहिए। बाल बारीक होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। तो वो वाला जानवर जो है वो भी बहुत अच्छा जानवर होता है और अच्छा दूध देने वाला जानवर होता है। और उसके जिस्म पर आप हाथ जब फेरेंगे तो जिस्म की खाल की मलामियत आपको महसूस होगी। अगर जिस्म के ऊपर हाथ फेरते हुए आप ये देखते हैं खाल के अंदर कोई खुरदरापन है तो वो जानवर भी आप ना लें। ये जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, ये भैंस कम अज़ कम 20 से 25 किलो दूध देने वाली जो भैंस है उसके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं। ख़ास तौर पर मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि खाल को खींच कर ज़रूर देखें। यानी खाल के अंदर लचक कितनी है, उसके अंदर इलास्टिसिटी कितनी है। अगर आपने खाल खींची है और छोड़ी है और वो फ़ौरन अपनी जगह पर चली गई है तो आप ये समझें ये बहुत ही अच्छी भैंस है और इसका बहुत अच्छा ये दूध देगी। ये जो खाल कहाँ से आपने खींच के देखनी है, अगली टांगों के ऊपर जो कंधा है उसके ऊपर, वहाँ से आपने खाल खींच कर देखनी है। तो अगर उसमें वाकई बहुत लचक है तो आप ये भैंस ज़रूर खरीदें। मेरे किसान भाइयों, मेरा ख्याल है मैंने ये जो मालूमात आपको दी हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी, और इन मालूमात को आप अगले अपने और किसान भाइयों तक भी पहुँचाएँ ताकि भैंस खरीदते वक्त वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और एक अच्छी भैंस खरीद कर लाएँ ताकि वो उनके पास आकर अच्छा दूध दे, कम अज़ कम 20 से 25 किलो दूध दे और किसान की जो माशी हालत है उसको बेहतर बनाने में वो मददगार साबित हो। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।